پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، پیغمبر کے صحابہ، 70 صحابہ شہید ہوئے پڑے ہو سامنے، تو بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہو۔ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے پڑے ہیں سامنے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، پیارے چچا، جن سے بے پناہ محبت کرتے تھے، کئی ٹکڑے کر دیے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے کان مبارک کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، کلیجہ نکال لیا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سگے چچا کو اس حالت میں دیکھا، برداشت نہ کر سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ وقال الله تبارك وتعالى: وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ وقال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم سامعین اعزام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سارقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اور کلمہ حق نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعہ سے اپنے احکامات دنیا والوں تک پہنچائے۔ اسی طرح آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، فرقان حمید، بہت سارے احکامات اس امت تک پہنچائے۔ ان احکامات میں سے ایک حکم حسن اخلاق کا ہے۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کہ آپ بڑے عظیم اخلاق پر ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعہ سے قیامت تک آنے والی امت کو سمجھایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعہ سے بھی امت کو سمجھایا کہ اس معاشرے کے اندر ہم نے زندگی گزارنی ہے، جس کے اندر ہم رہتے ہیں، ہم اس کی معاشرے کے اندر کیسے زندگی گزاریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، اپنی اولاد کے ساتھ کیسے پیش آئیں، اپنے داماد کے ساتھ کیسے پیش آئیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، عام مسلمانوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں،
یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا غیر مسلموں کے ساتھ کیسے پیش آئے۔ غزوہ احد کا موقع ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کو درے پر متعین فرمایا جو تیر انداز تھے، اور سختی سے حکم فرما دیا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، فتح کے آثار نظر آئیں یا شکست کے آثار نظر آئیں، کسی حال میں بھی اس درے سے نہیں ہٹنا۔ ابتدا میں جب فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی تو بعض صحابہ اکرام نے درے کو چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، سپہ سالار تھے، انہوں نے کافروں کی فوج کو واپس لیا، درے کو خالی پایا کہ چند مسلمان وہاں پر تیر انداز کھڑے ہیں، اچانک حملہ کیا، ان صحابہ اکرام کو شہید کیا اور مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ کافی سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اچانک حملے کی وجہ سے پریشان ہو گئے، اور پریشانی کی لہر اتنی دوڑی، اتنی سخت پریشانی ہوئی صحابہ اکرام کو کہ تقریباً 700 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے تھے۔ 700 صحابہ میں سے ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 صحابہ باقی بچے تھے، اور دوسری روایت میں ہے 12 صحابہ باقی رہ گئے تھے، میدان سے پیچھے ہٹ گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے غزوہ احد کے اندر، اور اتنی شدید زخمی ہوئے کہ کافروں کے جو بھی گروہ آتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے، کافروں کے جو بھی گروہ حملہ کرتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پہلے حملہ کرتے۔ تو جو صحابہ اکرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور احد پہاڑی پر چڑھ گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، پیغمبر کے صحابہ، 70 صحابہ شہید ہوئے پڑے ہو سامنے، تو بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہو۔ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے پڑے ہیں سامنے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، پیارے چچا، جن سے بے پناہ محبت کرتے تھے، کئی ٹکڑے کر دیے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے کان مبارک کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، کلیجہ نکال لیا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سگے چچا کو اس حالت میں دیکھا، برداشت نہ کر سکے،